گلگت بلتستان ریاست جموں کشمیر و اقصائے تبت کا شمالی علاقہ ہے۔ 1840 سے پہلے یہ علاقہ مختلف ریاستوں میں بٹا ہوا تھا، جن میں بلتستان گلگت شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ہنزا نگر الگ خود مختار علاقے تھے۔ ان علاقوں میں گلگت اور بلتستان کو جنرل زور اور سنگھ نے فتح کر لیا اور ریاست جموں کشمیر میں شامل کر دیا۔ گلگت اور بلتستان 1848 میں کشمیر کے ڈوگرا سکھ راجا نے ان علاقوں پر بزور قبضہ کر لیا، اور جب پاکستان آزاد ہوا تو اس وقت یہ علاقہ ریاست جموں کشمیر و اقصائے تبت میں شامل تھا۔ 1948 میں اس علاقے کے لوگوں نے خود لڑ کر آزادی حاصل کی۔ اس آزادی کا آغاز گلگت سے ہوا اور 1 نومبر 1947 کو گلگت پر ریاستی افواج کے مسلمان افسروں نے قبضہ کر لیا اور آزاد جمہوریہ گلگت کا اعلان کر دیا۔ اس آزادی کے 16 دن بعد پاکستان نے 1 نومبر 1947 کو گلگت پر ریاستی افواج کے مسلمان افسروں نے قبضہ کر لیا اور آزاد جمہوریہ گلگت کا اعلان کر دیا۔ اس آزادی کے 16 دن بعد پاکستان نے ایک نائب تحصیلدار کے ذریعے مقامی راجاؤں سے ساز بحث کر کے آزادی ریاست ختم کر کے FCR نافذ کر دیا۔ آزادی کے بعد سے یہ علاقہ ایک گمنام علاقہ سمجھا جاتا تھا، جسے شمالی علاقہ جات کہا جاتا، لیکن زرداری کی حکومت نے اسے خطے کو نیم صوبائی اختیارات دی۔ یہ واحد خطہ ہے جس کی سرحدیں 4 ملکوں سے ملتی ہے۔ نیز پاکستان پڑوسی ملک بھارت سے 3 جنگیں لڑی۔ 1948 کی جنگ، کارگل جنگ اور سیاچن جنگ اس خطے میں لڑا ہے۔ سن 71 کی جنگ میں اس کے کچھ سرحدی علاقوں میں جھڑپیں ہوئیں، جس میں کئی دیہات بھارتی قبضے میں چلے گئے۔ اس وجہ سے یہ علاقہ دفاعی طور پر ایک اہم علاقہ ہے۔ یہیں سے تاریخی شاہراہ ریشم گزرتی ہے۔ 2009 میں اس علاقے کو نیم صوبائی حیثیت دے کر پہلی دفعہ یہاں انتخابات کروائے گئے، جس کے نتیجے میں پاکستان پیپل پارٹی سے تعلق رکھنے والے سعید مہدی شاہ پہلے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے۔ شمالی علاقہ جات کی آبادی 81 لاکھ نفوس پر مشتمل ہے، جبکہ اس کا کل رقبہ 72971 یعنی 72,971 مربع کلومیٹر ہے۔ بلتی اور شینیا یہاں کی مشہور زبانیں ہیں۔ گلگت و بلتستان 3 ڈویژن بلتستان دیامر اور گلگت پر مشتمل ہے۔ بلتستان ڈویژن اسکردو، شیگر، کھرمنگ، روندو اور گانچھے کے اضلاع پر مشتمل ہے۔ گلگت ڈویژن گلگت، غزر، ہنزا اور نگر کے اضلاع پر مشتمل ہے، جبکہ دیامر ڈویژن دیاریل، تانگیر، استور کے اضلاع پر مشتمل ہے۔ گلگت بلتستان کے شمال مغرب میں افغانستان کی واخان کی پٹی ہے، جو گلگت بلتستان کو تاجکستان سے الگ کرتی ہے، جبکہ شمال مشرق میں چین کے مسلم اکثریتی صوبے سنکیانگ کا ایغیور کا علاقہ ہے۔ جنوب مشرق میں ہندوستانی مقبوضہ کشمیر، جبکہ شمال مشرق میں چین کے مسلم اکثریتی صوبے سنکیانگ کا ایغیور کا علاقہ ہے۔ جنوب مشرق میں ہندوستانی مقبوضہ کشمیر، جنوب میں پاکستانی مقبوضہ کشمیر، جبکہ مغرب میں پاکستانی صوبہ خیبر پختونخوا واقع ہے۔ اس خطے میں 7000 میٹر سے بلند 50 چوٹیاں واقع ہیں۔ دنیا کے 3 بلند ترین اور دشوار گزار پہاڑی سلسلے قراقرم، ہمالیہ اور ہندو کش یہاں آ کر ملتے ہیں۔ دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 بھی اس خطے میں واقع ہے، جبکہ دنیا کے 3 سب سے بڑے گلیشیئر بھی اس خطے میں واقع ہیں۔ چینی سیاح فاہیان جب اس علاقے میں داخل ہوا تو یہاں پلولا نامی ریاست قائم تھی، پورے گلگت بلتستان پہ پھیلی ہوئی تھی، اور اس کا صدر مقام موجودہ خپلو کا علاقہ تھا۔ پھر 7ویں صدی میں اس کے بعد سے تبت کی شاہی حکومت میں چلے گئے۔ پھر 9 صدی میں یہ مقامی ریاستوں میں بٹ گئے، جن میں اسکردو کے مخون اور ہنزا کے ترکھان خاندان مشہور ہے۔ مخون خاندان کے راجاؤں نے بلتستان سمیت لداخ، گلگت اور چترال تک کے علاقوں پر حکومت کی۔ احمد شاہ مخون اس خاندان کا آخری راجا تھا، جسے ڈوگرا افواج نے ایک ناکام بغاوت میں 1840 میں قتل کر ڈالا۔ پھر 1947 میں برصغیر کے دوسرے مسلمانوں کی طرح یہاں بھی آزادی کی شمع جلنے لگی۔ کرنل مرزا حسن خان نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ پورے علاقے کو ڈوگرا استبداد سے آزاد کر ڈالا۔